نانی دادی سے سنی کہانیوں کے سلسلے بزم اطفال کی 7ویں کہانی۔ مصنف ہیں چودھری محمد بشیر شاد اور میں ہوں عشرت معین سیما۔ کہانی کا عنوان ہے خاکی پری۔ عاطف نے دادی جان کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو جھوم جھوم کے گانے لگا، رقیہ ڈھول آئے گی، دادی کہانی سنائے گی۔ بہو، یہ عاطف آج کس کے گیت گا رہا ہے؟ دادی اماں، جس کے گیت گا رہا ہوں وہ دیکھیں ڈیڈی کے ساتھ کون ہے۔ اچھا، تو تم نے باپ کو فون کر کے رقیہ کو بلوا ہی لیا۔ دادی جان، عاطف نے مجھے فون پہ بتایا کہ آپ خاکی پری کی کہانی سنائیں گی، تو پھر چھٹ سے میں خالو جان کے ساتھ۔ سمجھ گئی، سب سمجھ گئی تم دونوں کی ملی بھگت کو۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ خیر، اب تم آ ہی گئی ہو تو رات کا کھانا کھاتے ہی میرے کمرے میں آ جانا۔ ہرے! دادی جان زندہ باد کا نعرہ عاطف نے بلند کیا تو گھر میں ہر سو اس کی آواز سنائی دی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی دادی جان کے کمرے میں مسکراتے چہرے حشاش بشاش نمودار ہوئے اور دادی وارے نیارے جاتے ہوئے گویا ہوئی، بچوں سونا نہیں، بس کہانی سنتے جانا۔ ساتھ ہی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ریاست میں نہایت رحم دل بادشاہ کے ہاں چاند سی گڑیا جوں ہی پیدا ہوئی، اسے دیکھنے کے لیے دور و نزد سے لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ چہرے کے خد و خال میں دلکشی، نرمی، ملائم اعضا جیسے دودھ کی نہائی ہوئی کوئی مورت ہو۔ چہرے کے خد و خال میں دلکشی، نرم ملائم اعضا جیسے دودھ میں نہائی کوئی مورت ہو۔ شاہی اقدار میں پود و باش، سونے پہ سہاگا، ہر کسی کی چہکتی شہزادی۔ جس دن شاہی پالکی میں قدم رنجہ ہو کر اسکول جانے لگی تو دور سے دیکھنے والوں میں اس کا ہم عمر رضوان بھی ٹکٹکی باندھے اس کی شان و شوکت کے اہتمام کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شہزادی کے سحر میں گم پالکی کے چلمن پر نظر رکھے جلوہ گری کا متمنی تھا۔ وہ شہزادی کے سحر میں گم پالکی کے چلمن پر نظر رکھے جلوہ گری کا متمنی تھا کہ رضوان کی ماں نے جادوئی سکوت درہم برہم کر دیا۔ دادی جان، تھوڑی سلیس اردو استعمال کیجیے، وہ یہ نہ ہو کہ عاطف کے انگریزی میں سوالات کی پچھاڑ کر دے۔ رقیہ کی بات پر دادی اماں کی ہنسی نکل آئی۔ چلو کوشش کرتی ہوں، لیکن بچوں، اردو کے الفاظ سیکھنے کے لیے نئے نئے الفاظ کا اضافہ سود مند ہوتا ہے۔ رضوان ہر روز شہزادی کو جاتے اور واپس آتے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ماں نے کئی بار جب سمجھانے کی بات چھیڑی، رضوان بڑی سادگی سے جواب دیتا تھا کہ اس کے دیکھنے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، پھر بھی۔ پر رضوان بے ساختہ اتنا ہی کہتا، جس کی ماں زندہ ہو اسے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ شہزادی پر 16واں سال اپنی پوری رعنائی بکھیرے اس قدر مائل بکرم تھا کہ انگ انگ سے قوس قزح کی لامتناہی شعاعیں حسن مجسم کو لافانی بنا رہی تھیں۔ تخلیق کرنے والے نے اس خاکی ڈھانچے میں وہ کمال دکھا رکھے تھے جس کی فراغت میں اس نے جسم کو تشکیل دیا ہو۔ دیکھنے والا بس دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ رستہ چلتے اس کی خوبصورتی میں رستہ بھول جاتے تھے۔ مقناطیسی قوت کی دلکش اور دل فریب نقش و نگار مصوروں کے تخیل میں ہلچل مچا رہے تھے۔ شاہی محل کی فصیل، ٹھوس اور مضبوط ہونے کے باوجود ہر شب خیالات میں رضوان کے پہرہ داروں کے درمیان سے گزر کر شاہی محل کی فصیلیں ٹھوس اور مضبوط ہونے کے باوجود ہر شب خیالات میں رضوان پہرے داروں کے درمیان سے گزر کے حسن کا دیدار کرتا تو اسے نیند آتی۔ معاف کیجیے گا دادی جان، شہزادی جانتی تھی کہ رضوان اس سے محبت میں گرفتار ہے۔ عاطف، تم بھی محمل سی بات کرتے ہو۔ محمل؟ واٹ مین؟ پھر انگریزی تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ رضوان اپنے خیالات میں رہتا تھا۔ اب چپ، ورنہ پھر بلایا تو نہیں آؤں گی۔ نہیں بیٹی رقیہ، تمہارے منہ بسولنے سے مجھے کہانی بھول جائے گی۔ دادی اماں، پھر کیا ہوا؟ کہتے کہتے رقیہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ ہاں تو بچوں،
ایک گرمیوں کی شب، 14ویں کا چاند، میٹھی میٹھی چاندنی، کائنات کی ہر ذی روح تک قدرت کے انعام کی یکساں تقسیم پر گامزن تھا۔ شاہی محل کی چھت پر شہزادی نے کھلے آسمان پہ جب 14ویں کے چاند کو دیکھا تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ چاند اس کے حسن پر نازاں اس کے مرمری بدن میں خود کو سمونے لگا تو آنکھ چھپکنے میں کسی نے اسے اچک لیا۔ ایک جن شہزادی کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے مکھی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ چاند کی چاندنی ماند پڑ گئی۔ چاند گہرے بادلوں کی اوٹ میں ویرانیوں کی داستان پر آنسو بہاتا رہا۔ ایک طوفان سا اٹھا اور کنیزیں چھت پر شہزادی کو لینے آئیں، لیکن اسے وہاں نہ پایا تو شاہی محل کے کونے کونے پر معمور پہرہ دار چوکس ہو گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جو چاند اس منحوس گڑھی کا چشم دید گواہ تھا، ناطق نہیں تھا۔ جن کو شہزادی اتنی پسند آئی کہ وہ اسے اونچے اونچے پربتوں کی چوٹیوں پہ لے گیا جہاں کسی انسان کا عمل دخل نہیں تھا۔ ان پہاڑی سلسلوں میں ناری بستے تھے، جن پریوں پر دیو حکمران تھا۔ رضوان نے شاہی محل کی ابتری دیکھ ادھر جانے کے لیے قدم اٹھایا تو ماں آڑے آئی۔ خبردار، ان حالات میں ادھر کا خیال تک بھی تمہارے دماغ میں نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ چاروں ناچار رضوان نے قدم روک تو لیے، لیکن دل کی دھڑکن شہزادی کے ساتھ وابستہ رہی۔ سوال رہ کے یہی آ رہا تھا کہ اتنے پہرے داروں اور اونچی اونچی سنگلاخ فصیلوں میں سے وہ شہزادی کو لے جا سکتا ہے۔ صبح تک ہر کارے دوسری ریاستوں تک بھی پہنچے، لیکن کوئی رسائی نہ ہوئی۔ شہزادی پہ معمور تمام کنیزوں کی ایک ایک لمحے کی خدمات پر غور و خوض کیا گیا، مگر کوئی نتیجہ مثبت نہ نکل پایا۔ جن نے اپنی پہاڑی رہائش گاہ میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مکھی کو شہزادی کے روپ میں جب منتقل کیا تو شہزادی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی اور خوف سے آنکھیں بھیج لیں۔ جن کو اپنی شکل و شباہت پر تو غصہ آیا، لیکن وہ اپنی ناری ہونے کو کیسے بدل سکتا تھا؟ بڑی سوچ وچار کے بعد جن نے تہیہ کر لیا کہ شہزادی کے جسم میں خوبصورت پنکھ اسے پری بنا سکتے ہیں۔ ہلکی سی سرسراہٹ پہ خوف زدہ ہو کر جن نے شہزادی کو پھر سے مکھی بنا کے قید کر لیا۔ صبح سورج کی تھیکی کرنیں فلک بوس پربتوں کی بلند بانگ چوٹیوں کے نام ہوئیں تو کوہ کی پریوں کا جمع غفیر اپنی اڑان وہاں کے شفاف پانیوں کے چشموں کی فضا میں تحلیل کر رہا تھا۔ چوٹیوں سے ڈھلوان کی جانب بہتا ہوا پانی کا ریلا متواتر سرطان میں تسکین کا باعث بن رہا تھا۔ چشموں کے اس بہاؤ کا منبع ایک خوبصورت جھیل کا روپ دھارے اپنے وجود کی تصدیق کر رہا تھا۔ کثافتوں سے مبرہ پانی زندگی کا لازمی جزو وافر مقدار میں بنا کسی معاوضے کے دستیاب تھا۔ پریاں اپنے ناری اجسام کو غسل دے کر تر و تازگی محسوس کر رہی تھیں۔ جن شہزادی کو کہیں دور پانی کے آبشاروں میں لے جانا چاہتا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ بلند و بالا پربتوں کے دوسری جانب اگرچہ آمد و رفت شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں آبشار نہیں تھے۔ انہی سوچوں میں سرگرداں جن کو راز فاش ہو جانے پر وہاں کے سردار مہادیو کے روبرو پیش ہونے کا خدشہ بھی تھا۔ ناری میں خاکی قانون کی بیخ کنی تھی، مگر شہزادی کی خوبصورتی پہ فدا ہونے والے جن نے ٹھان لی کہ وہ اس حسن خاکی کو خاکی پری کا روپ ضرور دے گا۔ وہ خاکی جس کے جسم میں ناری بس جائے وہ ناری کو دیکھ لیتا ہے، اور سب ناری خاکی کو نہ صرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کی پوشیدہ جسامت کو بھی سونگھ لیتے ہیں۔ شہزادی کو مکھی کب بنائے گا؟ اور جو ہی شہزادی کا روپ نکھر آیا تو آدم بو کا چرچا ہو جائے گا۔ جن تازہ پھلوں کو لینے چلا گیا اور مکھی بنی شہزادی اپنی قسمت پر نالاں اس قید کی صعوبت سے گھبرا کر ارد گرد کے ماحول کو بڑی اداسی دل سے دیکھ رہی تھی۔
اسے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ ارد گرد کی تمام ریاستوں میں منادی کرا دی گئی کہ شہزادی کو جو تلاش کر کے لے کر آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ تخت و تاج کا وارث بھی وہی ہوگا جو اس مہم کو سر کرے گا۔ سفر پہ جانے سے پہلے زاد راہ کا اعلان عام بھی کیا گیا۔ رضوان بھاگتا ہوا گھر آیا اور اس اعلان کے بارے میں ماں کو بتایا تو وہ چند لمحے پشیمان بھی ہوئی، لیکن بیٹے کی خواہش کو رد نہ کر پائی۔ یوں رضوان اس سفر پر چل نکلا۔ شب و روز کی مسافت میں شہزادی کو تلاش کرنے کی لگن تھی۔ جن نے شہزادی کے سامنے دنیا بھر کے اشیائے خوردنی کا اہتمام کر رکھا تھا، تازہ پھلوں کی بہتات، مگر سب کاوشیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں۔ شہزادی بس چند لقمے لیتی اور وہ سٹپٹاتا بے خوف و خطر اسے جھیل کی جانب لے گیا، جہاں بدلتے موسم، گردوں اور کوہ کی چوٹیوں کے درمیان اڑتے بادل، چاند ستاروں کی رمق، سورج کی کرنیں، وادی کی قدرتی دلکشی میں سب کے سب جھیل کے پانی میں اپنی رنگتوں کا عکس بھر دیتے تو دیکھنے والا وہیں کا ہو رہتا۔ شہزادی کو اس جھیل کا حسن ایک نئی زندگی کی جانب راغب کر رہا تھا۔ اس نے طویل ملائم ریشمی بالوں کی ایک آوارہ رٹ کو جھٹکا کیا دیا کہ جن کی تمام تر امیدیں بام عروج تک پہنچ گئیں۔ شہزادی اس جھیل کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی کہ اس کے ارد گرد کے ماحول نے ترنم الاپنے شروع کر دیے۔ شہزادی نے غسل کر کے اپنے بدن کی تھکان دور کی۔ اس نے اس ماحول کی داستانیں اپنے بچپن میں سنی ہوئی تھیں۔ اب جیسا دیس ویسا بھیس تو بدلنا ہی ہوگا۔ اس کی اداسی پر جن نے اسے مزید قید میں رکھا ہوا تھا، ممکن ہے چہرے پہ خوشی کے تاثرات دینے سے کوئی راہ فرار نکل آئے۔ عورت اگر چاہے تو کٹھن سے کٹھن مراحل سے گزر کر منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک شب جن اس کے لیے خوبصورت پنکھ لیے جب داخل ہوا تو لامحالہ دل میں اٹھنے والی چاہت جس تسکین کا وہ باعث بن رہی تھی، وہ شہزادی کے کندھوں میں پنکھ لگا کر اسے خاکی پری کا روپ دے چکا تھا۔ شہزادی اپنے جسم میں اس اضافت پر شادماں تھی۔ وہ شہزادی سے ایک خوبصورت پری بن چکی تھی۔ ابھی وہ اسی ماحول میں جن میں جائزہ لے رہا تھا کہ باہر سے کسی ناری پری کی ہلکی سی آہ کی آواز آئی۔ اس نے فوری شہزادی کو پروں سمیت مکھی بنا دیا۔ بڑی سرعت سے باہر دیکھا تو اس کے جاننے والی پری واپس جا رہی تھی۔ اب مسئلہ تو مہادیو کے پاس پہنچے گا۔ ناری پری نے اپنے گھر جا کر بڑا دماغ دوڑایا، لیکن معمہ حل نہ ہو سکا۔ آخر وہ کون ہے؟ اے کاش تھوڑا صبر کر کے اس کا چہرہ تو دیکھ لیتی، کہیں خاک کی صنف نازک تو نہیں تھی۔ ناری پری جن کو چاہتی تھی، یوں بات اندر کی اندر ہی رہی۔ جن کافی محتاط ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ رضوان پاگلوں کی طرح دشت و صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ پاؤں جیسے منومن بھاری ہو رہے تھے۔ جسم میں توانائی کا فقدان عود کر آیا تھا۔ دوپہر سورج کی تپش اور پیاس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتے چل رہا تھا کہ پاؤں کسی نامعلوم چیز سے ٹکرایا۔ وہ قدرے ٹھٹکا، مگر اسی مقام سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو پھر کسی سے ٹکرایا۔ اس بار اس نے اپنی آنکھیں وار کر کے ارد گرد دیکھا، لیکن ندارت اس اپنے جنوں پر ہنستے ہوئے اس نے بڑی آہستگی سے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آئی، میرے سر سے اپنا پاؤں ہٹا لو، اپنا راستہ ناپو اور میری عبادت میں خلل مت ڈالو۔ ہیں؟ اچھمبے میں اس نے پاؤں پیچھے کھینچ لیا، لیکن ہونقوں کی طرح دیکھنے کی تمنا ابھری۔ آپ کون؟ زمان میں لکنت کا دور دورہ سمایا ہوا تھا۔ پھر سے آواز آئی، مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ جی بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ لو پھر دیکھ لو۔ ایک بزرگ بارش نے لمبے سفید بال، باروب چہرے پر آنکھوں میں مدبرانہ جھلک کے سحر میں رضوان کو قدرتی تقویت ملی۔ وہ چہرے کے خد و خال دیکھتا رہا، لیکن اس چہرے کا دھڑ کہاں ہے؟ اس خیال سے بدن میں بجلی کوند گئی۔ آپ کا دھڑ کہاں ہے؟ یہی کہنا چاہتے ہو؟ دکھاتا ہوں۔ اور پھر تحت ذکر میں ایک بڑے اژدہے کا دھڑ دھیرے دھیرے
رضوان کے قد کے برابر سامنے آیا تو اس کی سراسیمگی پر بزرگ اژدہے نے بتایا کہ جب وہ 100 برس کا ہوا تھا تو اس نے خود کو کسی شکل میں بدل دینے کا وصف آ گیا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی اسی کوہ کے باسی ہیں، لیکن ہمیں زبردستی اس وادی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہ سلیمانی ٹوپی دیکھ رہے ہو، اس کو پہن کر ہم ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں بنا مرضی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو بڑے کام کی ٹوپی ہے، اسے پہن کے شہزادی… اچھا، تو شہزادی کی تلاش ہے تمہیں، جو بدنام زمانہ جن کے قبضے میں ہے۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے۔ شہزادی بھی تمہیں چاہتی ہے یا چاہت یہی ہے کہ اسے تلاش کر کے اس کے والدین کے پاس اسے پہنچا دوں؟ یہاں جن پریوں اور مہادیو کی حکمرانی میں اس شہزادی کا کیا کام جو خاک کا پتلا ہے؟ تمہاری سچی لگن اور سادگی کا انعام، یہ لو سلیمانی ٹوپی۔ تھوڑی دور آگے میرا بھائی اس ٹوپی کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ تم مجھ سے ملے ہو، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ جب شہزادی کو ان ناریوں کے قید سے چھڑا لو تو واپسی پہ میری امانت مجھے واپس کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ اژدہا زمین میں روپوش ہو گیا۔ رضوان اس کی عطا کردہ سلمانی ٹوپی پہن کے آگے بڑھنے کا قصد کیے چلتا رہا تو اسے کسی نے آواز دی۔ مڑ کے بائیں جانب دیکھا تو بزرگ اژدہا کے چھوٹے بھائی نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ لو قالین، اس پر سوار ہو کر تم ان پہاڑ کی چوٹیوں تک جا سکتے ہو۔ یاد رکھنا، کام ختم ہوتے ہی میری امانت مجھے واپس کر دینا۔ قالین پر سوار ہونے سے قبل خود پر اعتماد اور نیک کام کرنے کی نیت کرنا، ورنہ اس قالین پہ پرواز کرنا ناممکن ہو جائے گی۔ یہ لو ایک سوتی دھاگا، اسے گلے میں پہن لو۔ اس کو پہننے سے کسی ناری کو آدم بو نہیں آئے گی اور تم شہزادی کو رہا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ رضوان نے سوتی دھاگا گلے میں جوں ہی پہنا، اژدہا غائب ہو گیا۔ رضوان کی آنکھوں میں امید کی کرن اور خوشی کے آبگینے روشن ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بادلوں کے سنگ یوں ہی پریوں کو اڑتا دیکھتا رہا۔ اس کی شہزادی کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ کس کی قید میں ہے؟ کون اس کو کٹ پتلی بنا کے رکھے ہوئے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب تو وقت ہی بتائے گا۔ سلمانی ٹوپی سر پر سجا کر قالین پہ سوار پروازوں کا سفر پربت کی اونچی اونچان پر جاری تھا۔ وہ آسمان کی بلندیوں سے پریوں کے دیس کی دلکش وادی کے کونے کونے چھان رہا تھا، لیکن شہزادی نہ مل سکی۔ جھیل کنارے آبشاری بل کھاتی گزرگاہیں، چیڑ و چنار کے طویل تر اشجار، تازہ پھلوں سے لدی شاخیں، کوہ کے لامتناہی رنگ کی آمیزش میں مہکتے پھول، چہچہاتی چڑیوں اور وہاں کے ماحول میں بسنے والی ہواؤں، سب سے پوچھ لیا، لیکن یہ راز سے کسی نے پردہ نہ اٹھایا۔ نچلی سطح پہ آ کے جب دیکھا تو مہادیو کے دربار میں جن پریوں سب کی حاضری اس لیے تھی کہ کوئی ان کے ماحول میں مخل ہے۔ سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے رضوان کی نظر ایک حسن پری پہ جو پڑی تو ایک جن کو بار بار سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے رضوان کی نظر ایک حسن پری پہ پڑی جو ایک جن کو بار بار اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ جانتے ہوئے بھی منہ سے کچھ نہ بولنا چاہتی ہو۔ محفل برخاست ہوئی تو رضوان اس پری کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ اپنے گھر گئی تو گئی، لیکن فوری گھر سے تیز تیز قدم اٹھائے، بالآخر ایک گھر کے دروازے پر دستک دیتی دیتی رک گئی۔ رضوان نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 14ویں کا چاند جوبن پہ تھا، موسم میں خنکی اور چٹکی چاندنی کی نوید ہر من میں بسیرا کیے مدعو کر رہی تھی کہ یہ شب سیر و تفریح میں بسر ہو۔ پھر اجلے اجلے پروں والی حسین پریاں پربت کی رونقیں بڑھانے لگیں۔ اس شب کی مناسبت سے اپنے اپنے جوڑے کا چناؤ کرنے ناری مصروف تھے۔ رضوان ایک دم سکتے میں اس وقت آ گیا جب جن نے اس کی شہزادی کو مکھی سے شہزادی کے روپ میں بدلا۔ شہزادی کے نئے پنکھ سب سے اعلیٰ اور حسن کی دلکشی کی عرفہ تھی۔ جن اسے اپنے ہاتھ میں لیے اڑتا گیا، اس کی اڑان دوسروں کے برعکس تھی۔ وہ بلند و بالا پربتوں کی برف پوش چوٹیوں پر سے گزر کر پشت کی وادیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ ناریوں کو اس کے پار آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ شہزادی کی کمر میں حمائل کیے جن اسے سیر کرا رہا تھا۔
شہزادی اپنے پروں کو ہوا میں وا کیے بہت خوش تھی۔ وہ فلک بوس پہاڑوں کی بلندی سے زمین پر متحرک ہر زیرو کا جائزہ لے رہی تھی جو کیڑے مکوڑوں کی مانند رینگ رہے تھے۔ رضوان شہزادی کو خوش دیکھ کر ایک بار اپنے یہاں آنے والے مقصد کو بھول گیا۔ اگر شہزادی یہاں شادمان ہے تو پھر اسے واپس لے جا کر نہیں اسے یہیں رہنے دیتا ہوں۔ سوچ ابھری تو آخری دیدار کر کے واپسی کرنے کی ٹھان ہی تھی کہ شہزادی ایک دم افسردہ ہو کے جن سے پوچھ رہی تھی کہ دوسری پریوں میں اس کا شمار کیوں نہیں ہو پاتا۔ وہ پریاں تمہارے ان خوبصورت پروں کی تاب نہ لاتے ہوئے حسد کریں گی۔ جن کا ہا ہا کرنا ایک خوفناک دھماکہ لگا۔ رضوان نے شہزادی کی خاموشی سے بھانپ لیا کہ اسے اس ماحول میں واپس جانے کی کتنی تشنگی ہے۔ چاندنی ماند پڑنے لگی۔ صبح کاذب دھندلکوں کی آڑ میں اپنے وجود کو منوا رہی تھی۔ سب گھروں میں تھکے ہارے نیند کی آغوش میں اپنی سنہری اور پہلی خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہے تھے۔ شہزادی کو مکھی کے روپ میں مقید کیا جا چکا تھا۔ رضوان اس جن کے گھر کے سامنے کھلے آسمان کی چادر پر ان گنت تاروں میں اپنی شہزادی کے ستارے کی جھلک کا خیال بند آنکھوں میں بسائے پردہ سماعت پر کسی سرسراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ آنکھیں یکدم کھولیں تو وہی پری سامنے نظر آئی جو مہادیو کی عدالت میں اس جن کو دیکھ رہی تھی۔ تم شہزادے ہو؟ بہت پیارے، کہتے کہتے وہ مسکرائی تو رضوان کو احساس ہوا کہ اس کی سلیمانی ٹوپی اس کے سر پر نہیں ہے۔ اس نے ٹوپی فوراً پہنی تو پری شرارت بھری مسکراہٹ دیتی ہوئی لب کشائی کر رہی تھی۔ اب ٹوپی پہنو یا نہ پہنو، تمہاری اس بھرپور جوانی کی مانند ہماری ناری وادی میں کوئی ثانی نہیں۔ جن شہزادی کا عاشق ہے اور میں تمہاری۔ کیا کہے جا رہی ہیں آپ؟ ہم لوگ خاکی ہیں اور تم ناری، ہمارا تمہارا نبھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کا کام جس کے لیے بنایا گیا ہے وہیں تک اس کی بساط ہے، تجاوز قدرت کی نفی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے منفی ہیں نا؟ تمہاری بات درست ہے، اور دو منفی جب یکجا ہوتے ہیں تو ان کی الگ ایک درجہ بندی کے ناقابل یقین حد تک تا قیامت داستانوں میں دہرائی جاتی ہے۔ سچ سچ بتانا، تم خاکی لوگ صدیوں سے اپنی لوک داستانوں میں کوقاف کی پریوں کا ذکر مسلسل کرتے چلے آ رہے ہو۔ اپنی خوبصورت صنف نازک پری کو کے نام سے موسوم کرتے ہو، پھر اعتراض کی گنجائش کیوں؟ بات تو یہ سچ ہے کہ یہ خاکی جو تمہارے روبرو ہے شہزادی کا پرستار ہے، اور سب سے یک طرفہ محبت کی وہ حقیقی داستان ہے جو ماں کے بعد اب تمہیں معلوم ہے۔ جاؤ، یہ قربانی ہم دینے کو تیار ہیں۔ غور سے ایک بات اپنے پلے باندھ لینا، اب سونا نہیں، سورج طلوع ہونے سے قبل جیسے ہی اور جس حال میں بھی شہزادی کو لے جاؤ، ورنہ وہ اگلے ماہ کی 14ویں کا چاند شاید ایسا موقع فراہم نہ کر سکے اور ہر روز تمہاری پریشانیوں میں اضافہ کرے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لے لے۔ لو، میں دروازہ وا کر رہی ہوں، وہ دیکھو سامنے ایک پنجرا ہے، اس میں شہزادی کو مکھی بنا کے مقید کیا ہوا ہے۔ پنجرا اٹھا لاؤ، وہ جتنی جلدی ہو سکے، میں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جاؤ، جلدی جاؤ، وہ سو رہا ہے۔ رضوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑی سرعت سے پنجرا اٹھایا اور پری کے پاس پہنچ گیا۔ پری نے پنجرا کھول کر مکھی کو اپنی مٹھی میں لے کر آنکھیں بند کی تو وہ شہزادی کا روپ نکھر گیا۔ لو اپنی شہزادی، اور اس وادی سے ابھی نکل جاؤ۔ جن دوبارہ اس وادی میں سے باہر کبھی قدم نہیں رکھ پائے گا۔ یاد ہے؟ یاد سے ہم پریوں کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنانا۔ پری کی آنکھوں میں خوشی غمی کے مخلوط آنسو دیکھ کر رضوان کا دل پشیمان تو ہوا، لیکن وہاں سے جاتے جاتے اسے دعوت دے گیا کہ شہزادی کی ریاست سے جب بھی کبھی گزر ہو تو ضرور آئیے گا۔ قالین کی پرواز تیز ہو گئی۔ راستے میں اژدہا ایک مقام پر قالین زمین پر آن لگا تو اژدہا نے قالین کی باغ ڈور سنبھالی اور سیدھا اسے اپنے بڑے بھائی کے اڈے پر لے گیا۔ وہ یاد الہی میں مگن تھا، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کے ہمراہ ایک پیاری پیاری سی انمول شہزادی اور رضوان کو دیکھے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ چھوٹے بھائی، تم جاؤ ان کے ساتھ، شہزادی کی ریاست تک چھوڑ کے واپس آنا۔
رضوان نے سلمانی ٹوپی حسب وعدہ مہربان اژدہے کے حوالے کر کے شکریہ ادا کیا اور قالین پھر سے بڑی سرعت میں سفر طے کرتا اس ریاست میں داخل ہو گیا جہاں شہزادی کا محل تھا۔ مجھے تمہارے گھر جانا ہے مہربان شہزادے۔ شہزادی کے گلاب پتیوں جیسے نرم و نازک ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ رضوان کی زندگی کا حاصل تھے۔ رضوان نے اپنے گھر تک کا راستہ ناپا اور اپنی چھت پر قالین سے اترتے ہی فرتے جذبات سے اژدہے کا دیا ہوا سوتی دھاگا اپنے گلے سے اتارا اور انتہائی شکریہ کے ساتھ واپس کرنے کے لیے رکنے کا کہا تو اژدہے نے اپنے بڑے بھائی کی نصیحت دہراتے ہوئے واپسی کا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی اور رضوان ہاتھ ہلا ہلا کر دور تک پرواز دیکھتے رہے کہ چھت پر ماں کے قدموں کی آہٹ نے بہاروں کی نوید سنا دی۔ ماں رضوان اور شہزادی کو گلے لگا کر خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی۔ دونوں کو ساتھ لے کر اسی لمحے محل کے دروازے پر پہنچی تو دربان نے خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ شہزادی کے واپس آنے کی خبر نے شہنشاہ اور ملکہ عالیہ کی زندگی میں ایک نئی رت بھر دی۔ ہر سو خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ صبح تک شہزادی کو کنیزوں نے خوب بنا سنوار کر جب لباس عروسی تنصیب کیا تو شرم حیا کی پتلی اپنے شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی محل میں رضوان کو شہزادوں جیسا لبادہ پہنا کر تیار کیا جا چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں خاکی پری کو اس شہزادے کے ساتھ بیاہ کر تاج پوشی بھی کی جانے والی تھی۔ کہیں دور پربتوں کی پریاں خاکی پری کے حسن و جمال کے گیت گاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پری جس نے ان دونوں کی محبت کو اپنے من میں سمو کر سچائی کا سبق دیا تھا، ان کے یکجا ہونے پر بہت مسرور تھی۔ سب مراحل شہنشاہی ادب و آداب میں اپنے آب و تاب لیے خوشیوں بھرے لمحات میں کہانی رقم کر رہے تھے اور عاطف جمائی لیتے رقیہ کو دیکھے جا رہا تھا جو کہ ابھی تک کہانی کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ تکمیل کہانی مورخہ 3 ستمبر 2016 بروز ہفتہ نصف شب۔ چودھری محمد بشیر شاد۔